له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 نمبر سورت اور آیت نمبر 11 میں نے تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو معقبات من بین یدہ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر انسان پر کچھ مقرر نگران کیے ہیں، کچھ نگران مقرر کیے ہیں جو اس کی نگرانی کرتے ہیں. وَيَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اور پھر اللہ کے حکم کے تحت وہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں تو اور اس کی ہر بات نوٹ بھی کرتے ہیں. نگرانی کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کرامن کاتبین، ہر انسان پہ 2 فرشتے مقرر ہیں دائیں بائیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر اپنے فرشتے مقرر کیے ہیں جو انہوں نے اس کائنات کا پورا نظام سنبھالا ہوا ہے. کتنی بڑی کائنات ہے. خود پورا اسی سورت کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. دیکھو وہ کائنات کا مالک کتنا عظیم ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے. اتنی بڑی چھت، اتنا بڑا آسمان بغیر. رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش. پھر وہ عرش پر سوار ہوا. وسخر الشمس والقمر. پھر اس نے زمین، چاند اور سورج کو مسخر کیا. انسان اس دنیا کے اندر واضح نظر آتے ہیں انسانوں کو. یدبر الامر یغشی اللیل النہار. پھر دیکھو تمہارے سامنے دن رات کیسے آتے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پورا نظام مقرر کیا وہ کرتا ہے. یغشی اللیل النہار، ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا یدبر الامر یفصل الآیات. اس دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کون کرتا ہے؟ اللہ تدبیر کرتا ہے، اللہ کے اختیار میں. ہوائیں چلنا، زلزلے آنا، یہ پوری کائنات کا نظام، سیارے ستارے گردش کرنا، یہ کون چلا ہے؟ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. دیکھو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی نشانیاں تمہارے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ تم آخرت پر یقین کرو کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے نا وہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے. اس نے ایک دن تم سے حساب لینا ہے. اس کے بعد پھر اس آیت کے اندر جو 11 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے کہا لہو معقبات من بین یدیہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے آگے پیچھے ہر انسان پر فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کی نگرانی کر رہے ہیں. وَيَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں اور ہر چیز محفوظ کرتے چلے جاتے ہیں. آج کے دور میں تو اس چیز کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ محفوظ کرنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. آج کا چھوٹا سا انسان وہ کیمرہ لگاتے ہیں، سارے دن کی ریکارڈنگ محفوظ ہوتی ہے، ہفتے کی مہینے ہو رہی ہے نا، جگہ جگہ دیکھیں کیمرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بہت زبردست، وہ اللہ تعالیٰ کے جو کیمرے ہیں وہ انسان کے دل کے اندر سے بھی چیزیں محفوظ کر رہے ہیں. سوچتا بھی ہے نا وہ بھی محفوظ ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں قدرت، وہ مالک ہے، اس کے جو کیمرے ہیں وہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں. اللہ اس کے بعد جو جس آیت کو میں توجہ چاہتا ہوں، اس آیت کے اندر جو بات سمجھ کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے. یعنی اس کو کسی شاعر نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. کوئی آدمی خود نہ چاہے میں اپنے آپ کو بدلوں، اس دنیا کو بدلوں، اللہ یہ نظام کو بدلوں، تو نہیں بدلے گا، حالت نہیں بدلے گی جب تک کہ سب کوشش نہیں کریں گے، خود کوشش. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا. اگر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں ارادہ فرما لیتا ہے کہ ان کو سزا دینی ہے، اللہ کسی کے لیے برا چاہ لیتا ہے نا، فلا مرد لہ، پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہ نہیں روک سکتا ہے.
اگر کسی کو عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرنا چاہے تو اس عذاب سے پھر کوئی نہیں روک سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، پھر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بچا سکتا. تمہارا کوئی دوست اور مددگار بنے، کوئی مدد نہیں کرے گا. کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جس کے خلاف اللہ ہو گئے. تو اس وجہ سے ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح بیان کہ اگر ساری کائنات اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اللہ چاہے تمہیں نہ نقصان پہنچائے، بچانا چاہتا ہے تو اللہ بچا لے گا. ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، وہ نہیں نقصان پہنچائے. اگر ساری کائنات کے لوگ، جن اور انس اور پوری کائنات مل کے تمہیں کچھ تھوڑا سا بھی فائدہ دینا چاہیں اور اللہ چاہے کہ نہیں یہ فائدہ میں نے نہیں اس کو پہنچنے دینا، تو وہ نہیں پہنچے گا فائدہ. سمجھ آئے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہے بھی حقیقت بھی، کوئی جتنا بڑا مالک ہے وہ سب کچھ کر سکتا. اس نے فرمایا کہ جب تک کہ تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، اپنی حالت کو نہیں بدلو گے، اللہ تعالیٰ نہیں بدلے گا. تو اس حالت کو بدلنا، ٹھیک ہے، برائی سے اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، ٹھیک ہے، تباہی جہنم اس طرف بڑھ رہے ہیں لوگ، اس سے بچا کر جنت کی طرف لے کر آنا. یہ تبدیلی جو چاہتے ہیں ہم، یہ انفرادی بھی ہونی چاہیے اور اجتماعی. ٹھیک ہے، 2 سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہی 2 کو اگر اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو انہی 2 کو اگر آپ کا جواب مثبت ہوگا تو یقیناً وہی 2 ضمانت بنیں گے آپ کی تبدیلی کے بھی اور آپ کے آخرت میں. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی قرآن کریم، آپ اپنا سوال یہ ہر مسلمان اپنے آپ سے پوچھے کہ آج سے 1 سال پہلے مجھے کتنا قرآن کریم یاد تھا، 1 سال میں نے کتنا کیا. سادہ سا سوال ہے کہ بھئی میرے اب عمر کے اتنے سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، میں نے 1 سال میں کتنی آیات میرے سینے کے اندر اور کتنی آیات محفوظ ہو گئی ہیں، میرا سینہ نور سے کتنا بھر گیا ہے. اس کو بھرنا ہے. اگر اس میں آپ کا جواب مثبت ہے تو اس کو اور بڑھائیں کہ نہیں یہ تغیر، یہ جو اللہ تعالیٰ کہ میں اس کی حالت نہیں بدلوں گا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلے گا. تو اپنے آپ کو بدلنے کا پہلا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق قائم کر کے روزانہ اپنے آپ کو بدلیں گے. ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ روزانہ 1 آیت یاد کریں اور اگلے دن پھر 1 آیت، اگلے دن، اس طرح انشاءاللہ آپ اندر سے جب اپنے آپ کو بدلتا ہوا محسوس بھی کریں گے. یہ قرآن کریم کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے. جن لوگوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے نا، میرے میں بہت سارے اپنے دوست احباب، انہوں نے کئی صورتیں یاد کر لی ترجمے کے ساتھ. کیا کرتے ہیں؟ روزانہ 1 آیت یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر کے سارا دن پڑھتے ہیں. جب وہ پختہ یاد ہو جاتی ہے اگلے دن پھر 1 آیت. جب انہیں پوری ایک صورت یاد ہو جاتی ہے تو انہیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ واقعی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ سینے کے اندر میرے کچھ محفوظ ہے. پھر انہیں عام زندگی کے معاملات میں جب وہ آیت ترجمے سے پھر نماز میں بھی وہی آیات پڑھتے ہیں تو انہیں زندگی کے معاملات میں رہنمائی ملتی ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ نہیں یہ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. پھر کوئی بھی زندگی میں کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ ہوتا ہے نا، تو وہ آیت فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اچھا یہ آیت تم پڑھتے ہو نا، اس کا مطلب یہ، اس سے انہیں حوصلہ ملتا ہے. تو آپ یہ کریں، بڑی برکت ہے یہ اپنے آپ کو. دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات میں سے منتخب کر کے سارے نبیوں میں سے افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس میں سے پھر سب سے افضل دین ان کو دیا اسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لے کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کر کے، جدوجہد کر کے اس کو نافذ کیا اور امت کو پہنچایا. ٹھیک ہے، اور جب امت کو پہنچ گیا تو آج وہ دین یہ اب قیامت تک محفوظ رہے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری حجۃ الوداع میں جب آپ حج کے لیے گئے ہیں تو لاکھوں صحابہ تھے. سارے صحابہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا قد هل بلغت الرسالہ، کیا میں نے اللہ نے جو مجھے رسالت دی تھی اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا قد بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت پہنچا دی. وادیت الامانہ، جو امانت تھی وہ ہمارے سپرد کر دی.
ٹھیک ہے، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور امت کو نصیحت آپ نے کر دی، ٹھیک ہے. یہ اس طرح صحابہ نے جواب دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم، اے اللہ، اشہد، ان پر تو گواہ ہے کہ میں نے ان تک بات کی. تو ہم تک یہ دین پہنچ چکا ہے، قرآن و سنت موجود ہے، لیکن اس وقت 58 اسلامی ملک ہیں، کسی ملک میں بھی اللہ کا دین نافذ نہیں. تو دوسرا سوال جو بنتا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بدلنے جو تبدیلی چاہتے ہیں، وہ تبدیلی ہے کہ یہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو ہم تک، اس کے نظام مصطفیٰ کے لیے، اسلامی نظام کے لیے ہم نے زندگی میں کتنی کوشش کی. ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کتنی کوشش کی. ٹھیک ہے، گزشتہ 5 سال 10 سال میں نے کیا کوشش کی ہے کہ یہ اللہ کا دین آ جائے، غالب آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر آئے تھے، ہم تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے، ہم تک پہنچ گیا. اس کے لیے میں نے کیا کوشش کی، یہ سوال. تو اگر اس میں بھی ثواب آپ نے کوئی کوشش کی ہے تو اس میں اور کریں، نہیں کوشش کی تو اس کا میں آسان سا